Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق آنے والے برسوں میں بھارت اور پاکستان کو مونسون کے دوران معمول سے زیادہ بارشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجہ بحرہ ہند میں پیدا ہونے والی غیر معمولی گرمی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مونسون کی بارشوں کے بارے میں بالکل درست پیش گوئی کرنا آسان نہیں، کیونکہ اس موسم میں بارش لانے والی ہواؤں کا رخ بہت تیزی سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق آنے والے برسوں میں بھارت اور پاکستان کو مونسون کے دوران معمول سے زیادہ بارشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجہ بحرہ ہند میں پیدا ہونے والی غیر معمولی گرمی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مونسون کی بارشوں کے بارے میں بالکل درست پیش گوئی کرنا آسان نہیں، کیونکہ اس موسم میں بارش لانے والی ہواؤں کا رخ بہت تیزی سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 2۔ تلور ایک نہایت خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ پرندہ زمین پر گھونسلہ بناتا ہے اور اپنی مضبوط ٹانگوں اور بڑے پنجوں کی مدد سے زمین پر آسانی سے چلتا پھرتا ہے۔ چلتے ہوئے یہ اپنی خوراک تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کے پروں میں خاص ساخت پائی جاتی ہے جو اسے اڑنے میں مدد دیتی ہے۔ تلور پاکستان کے صحرائی علاقوں، خاص طور پر بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ تلور ایک نہایت خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ پرندہ زمین پر گھونسلہ بناتا ہے اور اپنی مضبوط ٹانگوں اور بڑے پنجوں کی مدد سے زمین پر آسانی سے چلتا پھرتا ہے۔ چلتے ہوئے یہ اپنی خوراک تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کے پروں میں خاص ساخت پائی جاتی ہے جو اسے اڑنے میں مدد دیتی ہے۔ تلور پاکستان کے صحرائی علاقوں، خاص طور پر بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3۔ ہماری زمین ایک خوبصورت اور نعمتوں سے بھری ہوئی جگہ ہے۔ یہاں دن اور رات کا بدلنا، صبح اور شام کا آنا، گرم دن کے بعد ٹھنڈی شام کا احساس، سب قدرت کے حسین نظارے ہیں۔ موسم گرما اور موسم سرما بھی باری باری آتے ہیں، جبکہ بہار اور خزاں ان دونوں موسموں کے درمیان تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ مختلف مہینوں میں الگ الگ پھل پکتے ہیں۔ پرندے اپنی آوازوں سے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں اور جانور، مچھلیاں، پہاڑ اور سرسبز میدان قدرت کی خوبصورتی کو نمایاں کرتے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ناشکری سے بچے۔ ہماری زمین ایک خوبصورت اور نعمتوں سے بھری ہوئی جگہ ہے۔ یہاں دن اور رات کا بدلنا، صبح اور شام کا آنا، گرم دن کے بعد ٹھنڈی شام کا احساس، سب قدرت کے حسین نظارے ہیں۔ موسم گرما اور موسم سرما بھی باری باری آتے ہیں، جبکہ بہار اور خزاں ان دونوں موسموں کے درمیان تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔
मुख्तलिफ महीनों में अलग अलग फल पकते हैं। परिंदे अपनी आवाजों से माहौल को खुशगवार बनाते हैं और जानवर, मछलियां, पहाड़ और सरसब्ज मैदान कुदरत की खूबसूरती को नुमायां करते हैं। इंसान के लिए जरूरी है कि वो इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और नाशुक्री से बचे। सवाल नंबर 4। शहरी जिंदगी का एक अफसोसनाक पहलू ये है कि यहाँ अक्सर खालिस ग़िज़ा और साफ हवा आसानी से मैसर नहीं आती। दूध, आटा और दीगर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट पाई जाती है। बहुत से लोग तंग और तारीक गलियों में रहते हैं, जहाँ बाज़ घरों में ताज़ा हवा और धूप तक नहीं पहुँचती। इसी वजह से शहरी लोगों की सेहत देहाती लोगों के मुकाबले में अमूमन कमज़ोर होती है। शहरों के लोग ज्यादातर मसरूफ, बेसकून और मसनूई किस्म की जिंदगी गुजारते हैं। शहरी जिंदगी का एक अफसोसनाक पहलू ये है कि यहाँ अक्सर खालिस ग़िज़ा और साफ हवा आसानी से मैसर नहीं आती। दूध, आटा और दीगर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट पाई जाती है। बहुत से लोग तंग और तारीक गलियों में रहते हैं, जहाँ बाज़ घरों में ताज़ा हवा और धूप तक नहीं पहुँचती। इसी वजह से शहरी लोगों की सेहत देहाती लोगों के मुकाबले में अमूमन कमज़ोर होती है। शहरों के लोग ज्यादातर मसरूफ, बेसकून और मसनूई किस्म की जिंदगी गुजारते हैं। सवाल नंबर 5। दुनिया के 7 अजायबात में शामिल ताजमहल मोहब्बत की एक अजीम यादगार है। ये खूबसूरत इमारत आज भी दरियाए जमुना के किनारे अपनी पूरी शान शौकत के साथ कायम है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ये महल अपनी महबूब मलिका अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल के नाम से याद किया जाता है, की याद में तामीर करवाया था। ताजमहल अपनी खूबसूरती, फन तामीर और तारीखी अहमियत की वजह से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। दुनिया के 7 अजायबात में शामिल ताजमहल मोहब्बत की एक अजीम यादगार है। ये खूबसूरत इमारत आज भी दरियाए जमुना के किनारे अपनी पूरी शान शौकत के साथ कायम है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ये महल अपनी महबूब मलिका अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल के नाम से याद किया जाता है, की याद में तामीर करवाया था। ताजमहल अपनी खूबसूरती, फन तामीर और तारीखी अहमियत की वजह से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। सवाल नंबर 6। साइंस की तरक्की ने दुनिया को बहुत बदल दिया है। आज लोहे के बड़े बड़े जहाज पानी का सीना चीरते हुए सफर करते हैं। कारखानों की चिमनियों से उठता हुआ धुआं एक नई और बदलती हुई दुनिया की खबर देता है। भारी मशीनें काम कर रही हैं, हवाई जहाज फिजा में उड़ रहे हैं, अंधेरे कम हो रहे हैं और रोशनी फैल रही है। ला इलाज बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं और इल्म दुनिया के हर हिस्से में आम हो रहा है। साइंस की तरक्की ने दुनिया को बहुत बदल दिया है। आज लोहे के बड़े बड़े जहाज पानी का सीना चीरते हुए सफर करते हैं। कारखानों की चिमनियों से उठता हुआ धुआं एक नई और बदलती हुई दुनिया की खबर देता है। भारी मशीनें काम कर रही हैं, हवाई जहाज फिजा में उड़ रहे हैं, अंधेरे कम हो रहे हैं और रोशनी फैल रही है। ला इलाज बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं और इल्म दुनिया के हर हिस्से में आम हो रहा है। सवाल नंबर 7। क्या तुम जानते हो कि अफ्रीका में एक बहुत खतरनाक भैंस पाई जाती है? मैंने कल एक रिसाले में पढ़ा था कि उसके सींग बहुत बड़े और जिस्म बहुत ताकतवर होता है। हाँ, इसी वजह से ये खतरनाक जानवरों का भी मुकाबला कर सकती है। इसलिए तो उसे बाज औकात सियाह मौत के नाम से भी जाना जाता है। क्या तुम जानते हो कि अफ्रीका में एक बहुत खतरनाक भैंस पाई जाती है? मैंने कल एक रिसाले में पढ़ा था कि उसके सींग बहुत बड़े और जिस्म बहुत ताकतवर होता है। हाँ, इसी वजह से ये खतरनाक जानवरों का भी मुकाबला कर सकती है। इसलिए तो उसे बाज औकात सियाह मौत के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 8।
میں نے کل ایک رسالے میں پڑھا کہ مارکو پولو نامی بھیڑ کا نام مارکو پولو اس لیے رکھا گیا کیونکہ مشہور سیاح مارکو پولو نے اپنے سفر ناموں میں اس بھیڑ کا ذکر کیا تھا اور یہ اپنی لمبی سینگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ مارکو پولو نامی بھیڑ کہاں پائی جاتی؟ ہاں، یہ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں ملتی ہے۔ میں نے کل ایک رسالے میں پڑھا کہ مارکو پولو نامی بھیڑ کا نام مارکو پولو اس لیے رکھا گیا کیونکہ مشہور سیاح مارکو پولو نے اپنے سفر ناموں میں اس بھیڑ کا ذکر کیا تھا اور یہ اپنی لمبی سینگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ مارکو پولو نامی بھیڑ کہاں پائی جاتی؟ ہاں، یہ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں ملتی ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2 سوال نمبر 9۔ حقہ پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا دو الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ پرانے زمانے میں لوگ رات کے وقت اپنے گھروں کے باہر یا بیٹھکوں میں جمع ہو کر حقہ پیتے اور آپس میں گپ شپ کرتے تھے۔ یہ روایت آج بھی کئی دیہاتوں میں قائم ہے، مگر جدید دور میں لوگوں کی مصروفیات بدل گئی ہیں۔ اب موبائل فون، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے پہلے جیسی محفلیں کم ہو گئی ہیں۔ سردیوں میں لوگ لکڑیاں جلا کر بیٹھکوں میں بیٹھتے تھے، جبکہ گرمیوں میں کھلے آسمان کے نیچے چارپائیاں بچھا کر محفل لگاتے تھے۔ ارد گرد درخت، مویشیوں کے باڑے اور رات کی خاموشی ایک خوبصورت دیہی ماحول پیدا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حقے کی گڑ گڑ کرتی آواز اور لوگوں کی دھیمی گفتگو بہت بھلی محسوس ہوتی تھی۔ حقہ جو کہ سب کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا، یہ تمباکو کے ساتھ ہی دریافت ہو گیا تھا۔ شروع میں لوگ تمباکو کے پتوں کو لپیٹ کر پیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ حقے کی شکل وجود میں آئی۔ اس میں چلم، پانی، کوئلہ اور تمباکو استعمال ہوتے تھے۔ بعد میں حقے کی جگہ سگریٹ نے لے لی، کیونکہ سگریٹ پینا نسبتاً آسان تھا اور اس میں زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اگرچہ حقہ ایک پرانی روایت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے دھوئیں میں تمباکو اور کوئلے کے مضر اثرات شامل ہوتے ہیں، جو پھیپھڑوں، دل اور سانس کے نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مسلسل حقہ پینے سے کھانسی، سانس کی تکلیف اور سینے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی نل کی کئی لوگوں کے استعمال کرنے سے جراثیم بھی پھیل سکتے ہیں۔ شام، ترکی اور ایران کے قہوہ خانوں میں آج بھی لوگ حقہ پیتے ہیں اور اسے اپنی ثقافت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کبھی حقہ عام تھا، مگر اب یہ رواج زیادہ تر دیہاتوں تک محدود ہے۔ شہروں میں لوگ عموماً سگریٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن صحت کے لحاظ سے حقہ اور سگریٹ دونوں سے پرہیز بہتر ہے۔
اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ پرانے زمانے میں لوگ رات کے وقت اپنے گھروں کے باہر یا بیٹھکوں میں جمع ہو کر حقہ پیتے اور آپس میں گپ شپ کرتے تھے۔ یہ روایت آج بھی کئی دیہاتوں میں قائم ہے، مگر جدید دور میں لوگوں کی مصروفیات بدل گئی ہیں۔ اب موبائل فون، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے پہلے جیسی محفلیں کم ہو گئی ہیں۔ سردیوں میں لوگ لکڑیاں جلا کر بیٹھکوں میں بیٹھتے تھے، جبکہ گرمیوں میں کھلے آسمان کے نیچے چارپائیاں بچھا کر محفل لگاتے تھے۔ ارد گرد درخت، مویشیوں کے باڑے اور رات کی خاموشی ایک خوبصورت دیہی ماحول پیدا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حقے کی گڑ گڑ کرتی آواز اور لوگوں کی دھیمی گفتگو بہت بھلی محسوس ہوتی تھی۔ حقہ، جو کہ سب کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا، یہ تمباکو کے ساتھ ہی دریافت ہو گیا تھا۔ شروع میں لوگ تمباکو کے پتوں کو لپیٹ کر پیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ حقے کی شکل وجود میں آئی۔ اس میں چلم، پانی، کوئلہ اور تمباکو استعمال ہوتے تھے۔ بعد میں حقے کی جگہ سگریٹ نے لے لی، کیونکہ سگریٹ پینا نسبتاً آسان تھا اور اس میں زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اگرچہ حقہ ایک پرانی روایت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے دھوئیں میں تمباکو اور کوئلے کے مضر اثرات شامل ہوتے ہیں، جو پھیپھڑوں، دل اور سانس کے نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مسلسل حقہ پینے سے کھانسی، سانس کی تکلیف اور سینے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی نل کی کئی لوگوں کے استعمال کرنے سے جراثیم بھی پھیل سکتے ہیں۔ شام، ترکی اور ایران کے قہوہ خانوں میں آج بھی لوگ حقہ پیتے ہیں اور اسے اپنی ثقافت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کبھی حقہ عام تھا، مگر اب یہ رواج زیادہ تر دیہاتوں تک محدود ہے۔ شہروں میں لوگ عموماً سگریٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن صحت کے لحاظ سے حقہ اور سگریٹ دونوں سے پرہیز بہتر ہے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ آپ مہمان نوازی کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے اے تا جی سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے تا جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ مجھے اپنے گھر
مہمانوں کا آنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مہمان گھر میں برکت اور خوشی لے کر آتے ہیں۔ جب میں مہمانوں کی خدمت کرتی ہوں تو دل کو اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں بھی مہمان کی عزت اور خدمت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہمانوں کے ساتھ ہمیشہ محبت، خوش اخلاقی اور عزت سے پیش آتے تھے۔ دوسری رائے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مہمانوں کے آنے سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور گھر کے اخراجات پورے کرنا پہلے ہی مشکل ہے۔ ایسے لوگ مہمان کو رحمت کی بجائے پریشانی سمجھنے لگتے ہیں اور بعض اوقات رشتہ داروں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری رائے۔ میری دادی کہا کرتے ہیں کہ مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، اسے عزت سے بٹھانا اور اچھے طریقے سے پیش آنا ہماری پرانی روایت۔ شروع ہی سے ہمارے معاشرے میں مہمان نوازی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر ملک، علاقے اور قوم میں مہمان نوازی کا انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن مہمان کی عزت کرنا ہر جگہ اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی رائے۔ میرے خیال میں مہمانوں کو بھی میزبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض مہمان ایسی عادتیں اختیار کرتے ہیں جن سے میزبان کو مشکل پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر بغیر اطلاع کے پہنچ جانا، کئی دن تک قیام کرنا یا روزانہ گھومنے پھرنے کے پروگرام بنا کر میزبان پر اضافی بوجھ ڈالنا مناسب بات نہیں ہے۔ پانچویں رائے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی کے گھر زیادہ دن نہ ٹھہروں۔ عام طور پر میں 3 دن سے زیادہ قیام پسند نہیں کرتی، کیونکہ ہر گھر کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کے لیے مہمانوں کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنی عزت اور لحاظ کی وجہ سے اچھا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹی رائے۔ میرے والد چند سال لندن میں رہ چکے ہیں۔ وہ بتایا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں لوگ بغیر ضرورت کسی کے گھر نہیں جاتے۔ وہاں پہلے میزبان سے وقت لیا جاتا ہے، پھر ملاقات کے لیے جایا جاتا ہے۔ لوگ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتے تاکہ میزبان کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ وہاں زیادہ تر افراد ملازمت کرتے ہیں اور ان کے لیے لمبا وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ مجھے اپنے گھر مہمانوں کا آنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مہمان گھر میں برکت اور خوشی لے کر آتے ہیں۔ جب میں مہمانوں کی خدمت کرتی ہوں تو دل کو اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں بھی مہمان کی عزت اور خدمت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہمانوں کے ساتھ ہمیشہ محبت، خوش اخلاقی اور عزت سے پیش آتے تھے۔ دوسری رائے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مہمانوں کے آنے سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور گھر کے اخراجات پورے کرنا پہلے ہی مشکل ہے۔ ایسے لوگ مہمان کو رحمت کی بجائے پریشانی سمجھنے لگتے ہیں اور بعض اوقات رشتہ داروں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری رائے۔ میری دادی کہا کرتے ہیں کہ مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، اسے عزت سے بٹھانا اور اچھے طریقے سے پیش آنا ہماری پرانی روایت۔ شروع ہی سے ہمارے معاشرے میں مہمان نوازی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر ملک، علاقے اور قوم میں مہمان نوازی کا انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن مہمان کی عزت کرنا ہر جگہ اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی رائے۔ میرے خیال میں مہمانوں کو بھی میزبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض مہمان ایسی عادتیں اختیار کرتے ہیں جن سے میزبان کو مشکل پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر
بغیر اطلاع کے پہنچ جانا، کئی دن تک قیام کرنا یا روزانہ گھومنے پھرنے کے پروگرام بنا کر میزبان پر اضافی بوجھ ڈالنا مناسب بات نہیں ہے۔ پانچویں رائے، میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی کے گھر زیادہ دن نہ ٹھہروں۔ عام طور پر میں 3 دن سے زیادہ قیام پسند نہیں کرتی کیونکہ ہر گھر کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کے لیے مہمانوں کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنی عزت اور لحاظ کی وجہ سے اچھا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹی رائے، میرے والد چند سال لندن میں رہ چکے ہیں۔ وہ بتایا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں لوگ بغیر ضرورت کسی کے گھر نہیں جاتے۔ وہاں پہلے میزبان سے وقت لیا جاتا ہے، پھر ملاقات کے لیے جایا جاتا ہے۔ لوگ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتے تاکہ میزبان کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ وہاں زیادہ تر افراد ملازمت کرتے ہیں اور ان کے لیے لمبا وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ قندیل اور کشور کے درمیان اونٹنی کے دودھ کے بارے میں باتیں سن رہے ہیں۔ باتیں سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ باتیں 2 بار سنیں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ عید الاضحیٰ کی تیاری ہو گئی؟ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہم آج ہی قربانی کے لیے اونٹ لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اونٹ کا گوشت تو بہت مزیدار ہوتا ہے۔ میرے ابو بھی اونٹ کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میرے دادا ابو کو تو اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا۔ کیا وہ واقعی اونٹنی کا دودھ پیتے تھے؟ ہاں، وہ کہتے تھے کہ اونٹنی کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اونٹنی کا دودھ شوگر کے مرض سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور کولیسٹرول کی زیادتی سے بھی بچاتا ہے۔ کیا یہ دودھ بچوں کے لیے بھی مفید ہے؟ ہاں، بچوں کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس میں موجود پروٹین قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ زود ہضم بھی ہوتا ہے اور وٹامن سی بھی اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو انسانی جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں اور جلد بوڑھا ہونے سے بچاتے ہیں۔ اچھا، پھر تو ہمیں یہ دودھ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اونٹنی کا دودھ شوق سے پیتے تھے۔ لیکن پاکستان میں اونٹنی کا دودھ کہاں سے ملے گا؟ کراچی میں اونٹنی کے دودھ کی بہت مانگ ہے اور یہ کئی دکانوں پر دستیاب ہوتا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ اونٹ تو زیادہ تر صحرا میں پائے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو تو اونٹنی کا دودھ آسانی سے مل جاتا ہوگا۔ ہاں، صحرا کے لوگوں کے لیے یہ دودھ بہت مفید ہے۔ گرمی کی وجہ سے پسینے کے ساتھ جسم سے سوڈیم کلورائڈ خارج ہو جاتا ہے اور اس کی کمی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ تو کیا اونٹنی کا دودھ اس کمی کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے؟ جی ہاں، اونٹنی کا دودھ اس کمی کو پورا کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ عید الاضحیٰ کی تیاری ہو گئی؟ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہم آج ہی قربانی کے لیے اونٹ لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اونٹ کا گوشت تو بہت مزیدار ہوتا ہے۔ میرے ابو بھی اونٹ کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میرے دادا ابو کو تو اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا۔ کیا وہ واقعی اونٹنی کا دودھ پیتے تھے؟ ہاں، وہ کہتے تھے کہ اونٹنی کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اونٹنی کا دودھ شوگر کے مرض سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور کولیسٹرول کی زیادتی سے بھی بچاتا ہے۔ کیا یہ دودھ بچوں کے لیے بھی مفید ہے؟ ہاں، بچوں کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس میں موجود پروٹین قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ زود ہضم بھی ہوتا ہے اور وٹامن سی بھی اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو انسانی جلد کو تر و تازہ رکھتے ہیں اور جلد بوڑھا ہونے سے بچاتے ہیں۔ اچھا، پھر تو ہمیں یہ دودھ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اونٹنی کا دودھ شوق سے پیتے تھے۔ لیکن پاکستان میں اونٹنی کا دودھ کہاں سے ملے گا؟ کراچی میں اونٹنی کے دودھ کی بہت مانگ ہے اور یہ کئی دکانوں پر دستیاب ہوتا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ اونٹ تو زیادہ تر صحرا میں پائے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو تو اونٹنی کا دودھ آسانی سے مل جاتا ہوگا۔ ہاں، صحرا کے لوگوں کے لیے یہ دودھ بہت مفید ہے۔ گرمی کی وجہ سے پسینے کے ساتھ جسم سے سوڈیم کلورائڈ خارج ہو جاتا ہے اور اس کی کمی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ تو کیا اونٹنی کا دودھ اس کمی کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے؟ جی ہاں، اونٹنی کا دودھ اس کمی کو پورا کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.